کہ ایک مرتبہ با آواز بلند بارگاہ حبیب خدا میں ہدیہ درود و سلام ارسال کیجیے۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ عزیزان عالی مرتبت، احباب ذی وقار، شرکائے نماز جمعہ، نسبت کی سبحان اللہ اور صحبت کی دو قسمیں۔ کتنی؟ صحبت کی دو قسمیں۔ ایک ہے صحبت جسمانی اور دوسری ہے صحبت قلبی و روحانی۔ سلامت رہے۔ سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ، آپ کے رد عمل سے میں سمجھ گیا کہ آپ سمجھ گئے۔ تو صحبت کی دو قسمیں۔ پہلی صحبت جسمانی، دوسری صحبت قلبی و روحانی۔ صحبت جسمانی سے مراد ہے کہ جسمانی طور پہ کسی کا ہم نشین ہونا۔ جیسا کہ اس وقت آپ میرے ساتھ صحبت جسمانی میں موجود ہیں۔ آپ میرے ہم نشین ہیں، آپ کو میری صحبت جسمانی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ہے صحبت جسمانی، کہ جسمانی طور پہ کسی کا ہم نشین ہونا۔ اور صحبت قلبی و روحانی کا مفہوم یہ ہے کہ قلبی و روحانی طور پہ کسی کے ساتھ رغبت رکھنا۔ کسی کے ساتھ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یعنی انسان جسمانی طور پہ کسی کی صحبت میں نہ ہو، لیکن قلبی اور روحانی طور پہ وہ اس کی صحبت ہی میں ہو۔ اور یاد رکھیے کہ جو تاثیر صحبت جسمانی کی ہے وہی تاثیر صحبت قلبی و روحانی کی ہے۔ جو کارگزاری صحبت جسمانی کی ہے وہی کارگزاری صحبت قلبی و روحانی کی ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس فلسفے کو فہم و ادراک میں لانا
آسان کرنے کے لیے میں قرآن مجید میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ کو اچھی طرح پتا چل جائے گا کہ صحبت جسمانی کیا ہوتی ہے اور صحبت قلبی و روحانی کیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا اے میرے پیارے لوط، اس بستی میں سے اہل ایمان کو ساتھ لے اور باہر نکل جا. لوط علیہ السلام نے اللہ کریم کے حکم کی تعمیل کی اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی کی حدود سے باہر تشریف لے گئے. پیچھے رہ جانے والوں پر، بستی میں موجود کافروں پر اللہ نے 2 طرح کے عذاب بھیجے. ان سرکشوں پر، ان نافرمانوں پر، ان بےہودگی اور بدفعلی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں پر، ان ہم جنس پرستوں پر اللہ نے 2 طرح کے عذاب نازل کیے. پہلا یہ کہ جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، فضا میں بلندی پر لے جا کر زمین پہ اٹھا دیا. اور دوسرا عذاب یہ بھیجا کہ ان بدبختوں پر پتھر برسائے. یہی سزا ہے ہم جنس پرستی کی. دوسرا عذاب یہ بھیجا، اللہ نے ان پہ پتھر برسائے، سنگ باری کی، ایک کافر بھی زندہ نہ رہا. اللہ نے سنگ باری کر کے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اچھا، اب چونکہ اللہ کریم نے لوط علیہ السلام کو کہا تھا کہ جو لوگ بستی سے باہر نکل جائیں گے وہ میرے عذاب سے بچ جائیں گے، جو بستی کے اندر رہیں گے تیرا کہا نہیں مانیں گے، تیرے ساتھ بستی چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں گے، ان پہ میرا عذاب نازل ہو جائے گا. اور ہو بھی گیا. اچھا، لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی، سرکش تھی، اپنے شوہر کی گستاخ تھی، لوط علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلانے والی تھی، اس نے بیوی ہو کر لوط علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا، وہ بھی لوط علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور بستی سے باہر نکل گئی. اب اگرچہ وہ عورت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیوی بستی کی حدود سے باہر نکل گئی تھی، مگر قلبی و روحانی طور پہ وہ بستی کے کافروں کی طرفدار تھی. بہت مشکل موضوع چھیڑ دیا. اچھا، اب اس پہ تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا نا، بھلے کافرہ تھی لیکن بستی کی حدود سے باہر نکل چکی تھی. لیکن چونکہ قلبی و روحانی طور پہ وہ بستی کے کافروں کی طرفدار تھی، ان کافروں کی حمایتی تھی، ان کافروں کی ہمدرد تھی، ان کافروں کی غم گسار تھی، قلبی و روحانی طور پہ ان کافروں کی صحبت میں تھی.
ان کافروں کی صحبت سے دور ہو چکی تھی، لیکن قلبی اور روحانی طور پہ ان کافروں کی صحبت میں تھی، کیونکہ اس کا دھیان بستی میں موجود کافروں کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے جو عذاب اس بستی کے کافروں میں بھیجا، وہی عذاب اس عورت پر بھی بھیجا۔ ایک پتھر آیا، اس عورت کے سر پہ لگا، اس کا جسم چیرتا ہوا نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی اس مثال سے پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو نفع و نقصان صحبت جسمانی کا ہے، وہی نفع و نقصان صحبت قلبی و روحانی کا ہے۔ جو خیر و شر صحبت جسمانی سے برآمد ہوتے ہیں، وہی خیر و شر صحبت قلبی و روحانی سے برآمد ہوتے ہیں۔ ارے دیکھیے نا، صحابہ کرام مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جسمانی طور پہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، مگر اویس یمن میں رہتا تھا۔ اب اس سے زیادہ تو میں بات کو آسان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات۔ حاجی صاحب اگر توجہ ہو تو میں کچھ سمجھ سکتا ہوں۔ مسکین کا بندہ مسئلہ ہی کچھ قبول کر لو تو عزت خدائی ہے میری، بولو یاد ہے۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جسمانی طور پہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، مگر اویس یمن میں رہتا تھا، اور اویس کو ایک بار بھی حضور کی صحبت جسمانی حاصل نہ ہو سکی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو مدینے میں رہ کر جو فیض ملا، اس کے باوجود صحابہ کو مدینہ میں رہ کر جو فیض ملا، اویس کو وہی فیض یمن میں رہ کر ملا۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر دوبارہ سنیے، جملہ سنیے دوبارہ۔ صحابہ کو مدینہ میں رہ کر جو فیض ملا، اویس کو یمن میں رہ کر وہ فیض مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جسمانی طور پہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، صحابہ جسمانی طور پہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، اور اویس کا دل اور روح مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر رہتے تھے۔ بات آسان کر دوں، صحابہ کے جسم حضور کے پاس ہوتے تھے، اویس کا دل اور روح مصطفیٰ کے پاس ہوتے تھے۔
जिस्मानी हासिल थी और उवैस को सोहबत कल्बी और रूहानी हासिल थी। सहाबा ने नेड़े रह के जो पाया, अवैस ने दूर रह के और समझ पाया। क्यों वैस नहीं कि सहाबा दे जिस्म हजूर दे नाल हुंदे सन, अवैस दा दिल ते रूह मुस्तफा दे नाल हुंदे सन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? सोहबत जिस्मानी क्या है और सोहबत कल्बी और रूहानी क्या है? सुभान। अब शेर सुनिए मौलाना अब्दुल रहमान जामी का। जानते हो ना मौलाना जामी? वही जामी जिसने कहा था नसीमा जानबे अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, जिदा पंजाबी तर्जमा है बनता है आखी सोने नू वाए। अल्लाह सलामत रखे जी। वो जामी जिसने कहा था नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, जिदा पंजाबी तर्जमा है बनता है आखी सोने नू वाए नी, जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे। अल्लाह सलामत रखे। अब शेर सुनिए इस मौलाना जामी का। अच्छा, शेर का पहला मिसरा फारसी में है, दूसरा मिसरा अरबी में है। अब सुनिए शेर। जामी कहते हैं गर्चे सद मरहला दूरम ज़बह पेशे नजरम, और सदके जामा जामी गर्चे सद मरहला दूरम ज़बह पेशे नजरम वजहू फी नजरी कुल्लो गदातिन व अशियतिन। जामी कहते हैं अगर से मैं अपने महबूब से सैकड़ों मील दूर हूं, अगरचे मैं अपने महबूब से सैकड़ों मील दूर हूं, इसके बावजूद मेरा महबूब मेरी नजरों में रहता है। वजहू फी आईनी कुल्लो गदातिन व अशियतिन, दिन हो या रात हो हर वक्त मेरे महबूब का चेहरा मेरी आंखों में बसा रहता है। ये सोहबत कल्बी और रूहानी। सुभान अल्लाह। ये है सोहबत कल्बी और रूहानी, ये है सोहबत कल्बी और रूहानी। आशिक भावें
مقام پہ عارف رومی بولے، جلال الدین رومی۔ رومی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں، نسبت سالے تورا سالے کند، نسبت تالے تورا تالے کند، نیک نسبت تجھے بھی نیک نام بنا دیتی ہے اور نسبت بد تجھے بھی بدنام کرا دیتی ہے۔ اس کی تشریح کی مولائے روم نے، فرمایا تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بد از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جان زند، یار بد بردی و بر ایمان زند۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ رومی ہے رومی، ایویں اقبال نے انہوں اپنا پیر نہیں بنیا۔ اقبال جیسا عجوبہ روزگار، اقبال جیسا یکتا انسان، بے مثال انسان، اقبال جیسا روشن دل و دماغ رکھنے والا انسان عارف رومی کو جب بلاتا ہے تو مرشد رومی کہہ کے بلاتا ہے، جنہوں اقبال نے مرشد بنایا ہے۔ ذرا اندازہ کرو کہ بلندی دا، دیکھیے کیا روانی ہے ان اشعار میں، کیا تسلسل ہے ان اشعار میں، کیسی نغمگی دلکشی ہے ان اشعار میں، جیسے جھرنے گر رہے ہیں، جیسے چشمے ابل رہے ہیں، جیسے حوض کوثر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ کیا قادر الکلامی ہے مولائے روم کی۔ عارف رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بد از مار بد، جہاں تک ہو سکے جتنا ممکن ہو، جس حد تک تیرے بس میں ہو، برے دوست سے دور رہ۔ جہاں تک ممکن ہو سکے برے دوست سے دور رہ۔ اول تو کسی برے کو اپنا دوست بنا ہی مت، اور اگر لا علمی میں، بے خبری میں، غلط فہمی میں تو نے کسی برے کو دوست بنا لیا تو اب جہاں تک بن پڑے اس سے بچ کے رہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ کیوں؟ آگے مولائے روم نے وجہ بتائی، فرمایا میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں نا کہ بچ کے رہ برے دوست سے، کیونکہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارے بد تنہا ہمی بر جان زند، یار بد بردی و بر ایمان زند۔ زہریلا سانپ زیادہ سے زیادہ کیا کر دے گا؟ زہریلا سانپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ تجھے ڈس لے گا، تیری جان لے لے گا، بس تیری جان ہی لے لے گا نا۔ مارے بد تنہا ہمی پر جا زند، یار بد بردی و بر ایمان زند۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ زہریلا سانپ زیادہ سے زیادہ تجھے ڈس لے گا، تیری جان لے لے گا، مگر برا دوست تیری جان تو نہیں لے گا لیکن تیرا
تیرا دین تباہ کر دے گا، تیرا ایمان برباد کر دے گا۔ رومی کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے غلام، اے مصطفیٰ کے امتی، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اگر تجھے برے دوست اور سانپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو زہریلے سانپ کا انتخاب کر لینا، برے دوست کو چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ تیری جان چلی جائے گی، جان جاتی ہے تو جائے، ایمان تو بچ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری۔ اللہ اللہ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی، اچھا کسی نے چنبیلی کا تیل کبھی استعمال کیا؟ کسی نے کیا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہیں آپ نے؟ ایک میرا بھائی، ٹھیک ہے، اور کسی نے؟ آپ نے؟ دو بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بھرے مجمع میں صرف دو بھائی ہیں جنہوں نے چنبیلی کا تیل کبھی استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ باقی مجمع میں چنبیلی کا تیل کبھی استعمال نہیں کیا، لالا جی نے بھی نہیں کیا، حاجی صاحب کا پتہ نہیں کتنا، دسو تو صحیح نا، میں گنتی بتاؤں ہاں۔ ہاں جی، حاجی صاحب نے، ہمارے الحاج خاتم حسین بٹی صاحب نے استعمال کیا، تو دو یہ نوجوان ہو گئے، تیسرے ہمارے بزرگ محترم حاجی صاحب ہو گئے۔ باقی مجمع نے استعمال نہیں کیا، کبھی سر پہ بالوں پہ نہیں لگایا، اور ہو سکتا ہے کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔ میں اپنی بات تو کرتا ہوں بھائی کہ چنبیلی کا تیل استعمال کرنا تو کچھ آپ، میں نے کبھی دیکھا تھا کبھی نہیں۔ اچھا آپ میں سے بھی اکثریت نے چنبیلی کا تیل استعمال نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں، چلے استعمال نہیں کیا، دیکھا نہیں، نام تو سنا ہے، سنا ہے نا کہ چنبیلی کا تیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نام تو سب نے سنا ہے، استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہیں دیکھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نام سب نے ضرور سنا ہوگا کہ چنبیلی کا تیل بھی ہوتا ہے، سنا ہے نا؟ اچھا اب جو مشکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے استعمال بھی کیا ہے کیا وہ جانتے ہیں چنبیلی کا تیل بنتا کیسے ہے؟ چنبیلی کا تیل ہاں جی کہ بتا سکتے ہیں چنبیلی کا تیل بنتا کیسے ہے؟ ڈاکٹر صاحب استعمال کرنے والے تو 3 سامنے آ گئے، بنتا کیسے ہے کوئی ایک سامنے نہیں آ رہا۔ اچھا میں ایسے کر دوں کیسے بنتا؟ اللہ سلام۔ اصل میں مجھے آپ سے پوچھنا یہ نہیں تھا کہ استعمال کس نے کیا ہے، دیکھا کس نے ہے، نام کس نے سنا ہے، اصل سوال یہ تھا کہ بنتا کیسے ہے، کیونکہ اس کے جواب میں میرا سارا موضوع چھپا ہوا۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیک صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، صحبت بد تجھے بدنام کرا دیتی ہے۔
یہ سارا فلسفہ آئینہ ہو جائے گا، آشکارا ہو جائے گا، کھل کے منظر عام پہ آ جائے گا اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ چنبیلی کا تیل کیسے بنتا ہے۔ سنیے میں عرض کرتا ہوں چنبیلی کا تیل کیسے بنتا ہے۔ تل تو کھائے ہیں نا آپ نے، وہ تو سب نے کھائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوگا نا، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا۔ کسی نے اگر تل ڈائریکٹ نہ بھی کھائے ہوں تو نان پہ لگے ہوئے تو سب نے کھائے ہوئے۔ نان کا ذائقہ نہیں بنتا جب تک اوپر تل نہ لگایا جائے، بولیے نا۔ ایسا ہوتا ہے نا جب آپ نان بھائی کے پاس جاتے ہیں نان لگانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا تل بوتے لا دیں۔ تو تل تو سب نے کھائے ہیں نا۔ اچھا بس ان تلوں کو چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور میرے فردوسی بھائیوں، چنبیلی کا تیل چنبیلی کے پھولوں سے نہیں بنتا، چنبیلی کے پھولوں کو کشید کر کے چنبیلی کا تیل نہیں نکالا جاتا۔ مجھ سے سنیں، میں بتاتا ہوں آپ کو چنبیلی کا تیل کیسے بنتا ہے۔ تلوں کو چنبیلی کے پھولوں میں ملا دیتے ہیں، مخلوط کر دیتے ہیں، تلوں کو چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ یوں کہہ لیں تلوں کو چنبیلی کے پھولوں کی صحبت میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں تو سوچا میں کی کہاں سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تلوں کو چنبیلی کے پھولوں کی صحبت میں دے دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو اور تاثیر ان تلوں میں رچ بس جاتی ہے۔ پھر ان تلوں کو چنبیلی کے پھولوں سے علیحدہ کر کے ان تلوں کا تیل نکالتے ہیں۔ اب اسے تلوں کا تیل نہیں کہتے، چنبیلی کا تیل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، سبحان اللہ جی۔ اور پھر حضرت افتخار ملت کے مشہور زمانہ اشعار پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ان شعروں میں نسبت سالے کا پورا پس منظر افتخار ملت نے سمو کر رکھ دیا، اور بہت سے دوستوں نے افتخار ملت کی زبان سے یہ اشعار سنے ہوں گے۔ جنہوں نے سنے ہوئے ہیں ان کی یادداشت تازہ ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں سنے ان کے لیے سردیوں کا تحفہ بن جائے گا۔ میں پہلا لفظ بولوں گا، مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ آگے خود بخود میری ہم نوائی کرنا شروع کر دیں گے، میرے ساتھ یہ شعر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ افتخار ملت نے صحبت سالے کو ان اشعار میں بیان کیا۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ، کیوں لالا جی؟ سبحان اللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے حضور، سبحان اللہ۔ حاجی جی آپ تو میرے ساتھ ساتھ بولیں گے نا جی، ہم نے تو یہ سیکھے ہی آپ سے ہیں، یاد ہی آپ سے کی ہے، سنے افتخار ملت سے ہیں، یاد کیے ہیں حاجی خاتون حسین بٹی صاحب سے سنے۔ اللہ آپ کا سلامت رکھے۔ سانو تخت ہزارے دی
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਭੰਬੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੱਸੀਏ ਬੇਖਬਰੇ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਂਝਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਾਂਝਾ मिले थे औसदे कदम चुमा ये रमज़ है ये इशारा है ये कनाया है ये अल्लाह वालों की अदा रही है उसलूब रहा है वतीरा रहा है कि वो मजाज बोलकर हकीकत पे रोशनी डालते हैं अल्फाज के ज़ाहिर पे ना जाना अल्फाज के बातिन पे जाना मजाज पे गौर न करना हकीकत पे तवज्जो देना रांझा मिले थे उस दे कदम या रांझे से मुराद तख्त हजारे वाला रांझा नहीं यहाँ रांझे से मुराद महबूब है और सुनियों से बेहतर कौन जान सकता है कि इनका महबूब कौन है रांझा मिले दे कदम चुमा मेरी दोस्ती नहीं कह दो चोर दे नाम लखा तिलियों बन के आए जो भी रलिया कोई ना रांझे दी तोड़ देना लखा तिलियों बन के आए जो भी लखा तो मुराद 1 लाख जो भी हाजी जी ओहो गुटिया सोनियो ओहो गुटिया चाहे आसमान जामन मुंदा राबता जिना दा तोड़ देना चारे आसमान जामन हुंदा राबता जिन्ना दा जोर दे नाल ओनू हशर दा बूटिया खौफ दी है ओनू हशर
حشر دا بوٹیا خوف کیے جیدی گور ہوئے مرشد دی گول دینا نہیں سمجھے اونو حشر دی اے اونو حشر دا بوٹیا خوف کیے نہیں سمجھے اونو حشر دا بوٹیا خوف کیے اونو حشر دا بوٹیا خوف کیے جیدی گور ہوئے مرشد دی گور دینا گور ہوئے مرشد دی گور دینا پتہ اشارہ کدھر ہے ابو بکر صدیق پر عمر فاروق پر جیدی گور ہوئے مرشد دی گور سلامت رہو اللہ آپ کو اللہ آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے حق ادا کر دیا سبحان اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سبحان اللہ واہ واہ کس محبت سے سنی کتنی توجہ سے سنی کیسے شاندار اسلوب میں سنی کس اعلیٰ پائے کے حسن سماعت سے سنی میرا دل فرط مسرت سے باغ باغ ہو گیا میں سمجھ رہا تھا آج کی تقریر کا جو پہلا آدھا حصہ ہے نا وہ بہت مشکل ہے یقین کیجیے میں سمجھ رہا تھا کہ آج کی تقریر کا پہلا حصہ بہت مشکل ہے لیکن مجھے پریشانی اس لیے کوئی نہیں تھی میں اس لیے پر یقین تھا کہ پہلا حصہ تقریر کا مشکل ہے تو کیا ہو میں نے جن کے سامنے بیان کرنا ہے انہوں نے بھی تو ہاتھوں میں دامن مشکل کشا تھا اب تقریر کے پہلے حصے کی مشکل جانے مشکل کشا جانے سبحان اللہ سبحان مشکل کشا کی نظر تھی آپ کا ایک ایک لفظ آسان ہوتا چلا آپ کے رگ و ریشے میں جذب ہوتا چلا اللہ آپ کو میرے خضر عطا فرمائے اللہ ایمان سلامت رکھے سبحان اللہ دونوں جہانوں میں آپ سے راضی ہو رب تو ہم کدے لوڑ نو چھوڑنا ماشاءاللہ تو ہم وقت ہو گیا بہت زیادہ تو میں چاہنا کہ 2 چالیاں تے جماعت کھڑی کر